اگلے دن انہوں نے اپنے ضروری کام نمٹا لیے تھے۔ کل سب نے مختلف شہروں میں اپنی اپنی جگہ پہ پہنچنا تھا۔ وہ لوگ ضروری تیاری کر رہے تھے کیونکہ ان پر دشمنوں کی نظر تھی۔ سہم خان نے بھی طلاق کے پیپر تیار کر لیے تھے۔ بظاہر وہ لاپرواہ سا اپنی جان چھڑانے چلا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ وہ خود کو کس عذاب میں جھونکنے چلا تھا۔ اگلے دن پاشا اور کبیر، رجا اور ریما جہلم جا رہے تھے۔ راسم روات، سوہم اور کومل فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ لاش ایک بہت بڑے بیسمنٹ کے فرش پر پڑی تھی۔ پاس ہی ایک سانڈ نما درندہ اور شیطانی خباثت لیے ایک شخص دو زانو اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آس پاس ہی ڈھیر سارے آدمی اسلحہ پکڑے کھڑے تھے اور ان کے ماتھے اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، کیونکہ سامنے جس کی لاش تھی وہ ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر اور جرم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ دادا کا بھائی تھا۔ وزیر، میرے بھائی اٹھو، تم جو کہو گے میں وہ سب کروں گا، اب تمہیں کبھی بھی منع نہیں کروں گا۔ مگر جب لاش میں سے کوئی آواز نہیں آئی تو وہ شخص اٹھا اور ایک آدمی کے ہاتھ سے خنجر چھین کر اس کی جانب لپکا جسے اس نے وزیر کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور سیکنڈز میں اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ گھونپ کر خون کی ندیاں بہا دی۔ کتو، حرام زادو، وہ آئے اور میرے بھائی کو مار کر چلے گئے اور تم لوگ تماشا دیکھتے رہ گئے۔ تم سے تو اچھی وہ جلادوں کی ہجڑوں کی فوج ہے جو اپنا کام تو ٹھیک سے کرتے ہیں۔ میں بھی تم لوگوں کو جہنم رسید کر کے ہی ہجڑے ہی نہ پال لوں۔ سر، وہ بابا ہمیں بتائے بغیر اس ہوٹل میں گئے تھے، ایک آدمی نے جواب دیا۔ اب حرامزادو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ زمین کھودو یا آسمان، مجھے پاشا کا اور اس کے کتوں کا سر چاہیے۔ بہت ٹانگ اڑا لی اس نے میرے کاموں میں اور بہت برداشت کر لیا میں نے۔ ان کی کمزوری ڈھونڈو، گھر والے، بچے یا ان کی رکھیل، کچھ بھی، میں اب خود ان کا سر کچلوں گا۔ بادشاہ دادا سے الجھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے انہوں نے، اب جاؤ ڈھونڈو انہیں۔ بی جان اسے پوری حویلی میں آوازیں دیتی پھر رہی تھی، لیکن جانتی تھی کہ آج سنڈے تھا اور وہ گھسی ہوگی کوئی پرانا سوٹ پہن کر مٹی اور گملوں میں۔ گارڈننگ کا اسے جنون کی حد تک شوق تھا اور حویلی کا جو شاندار سا باغیچہ تھا وہ اس کی محنت کا ہی ثمر تھا۔ ہوا بھی یوں ہی، بی جان لان میں نکلی تو وہ منہ پر ملتانی مٹی کا فیس پیک لگائے مٹی سے اٹھی بڑے بڑے گملوں میں گھسی ہوئی تھی۔ بی جان نے ماتھا پیٹا اور بولی، ارے لڑکی، حالت دیکھ اپنی، کہاں سے لگتی ہو میری پوتی؟ بالکل کوئی بھنگن لگ رہی ہو اس وقت۔ وہ کہا لگا کر ہنسی اور بولی، بی جان آپ فکر مت کریں، ابھی ہم جب سیمینار کے لیے تیار ہو کر انارکلی بنیں گے نا، پھر آپ کی پوتی ضرور لگیں گے۔ اس کا انداز بادشاہوں جیسا تھا۔ دماغ خراب ہے لڑکی، اتوار کو کون سا سیمینار؟ کاہے کا سیمینار؟ اوفو بی جان، اسٹیٹ کے منسٹر آ رہے ہیں، اس لیے آج ہی ہے، ہم بس جا رہے ہیں تیار ہونے۔ سیمینار لوک ورثہ اور ہماری ثقافت کو فروغ دینے کے لیے رکھا ہے۔ روحا نے تفصیل بتائی۔ اچھا جو بھی ہے، مگر آج سیمینار سے واپسی پر حویلی مت آنا، علی کے ساتھ اس کی فلیٹ چلی جانا۔ بی جان کو سوہم کا فون آ چکا تھا اور انہیں الگ ہی فکر ستا رہی تھی۔ وہ بولی، لیکن کیوں بی جان، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اسے حیرت ہوئی تو وہ بولی، لیکن چھوڑو، بس جو کہا ہے وہ کرو۔ بی جان یہ کہتی ہوئے اندر جا چکی تھی۔ اس نے بھی کندھے اچکائے اور واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ بس 1 گھنٹہ تھا تیار ہونے کے لیے۔ وہ اٹھی تبھی ایک شاندار بلیک رنگ کی BMW بالکل انجان گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اسے تجسس ہوا تو وہ وہیں کھڑی رہی، اور پھر جو شخص گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر باہر آیا اسے دیکھ کر اور پہچان کر روحا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی، اور اس کے پیچھے آتی وہ بے باک سے لباس میں لڑکی۔ وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا جسم، لائٹ پرپل شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ شخص
مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ کر اس کی جانب آئے اور بولے، ہیلو میڈ، ہمیں بی جان سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ اس کے حلیے سے کومل اسے کوئی نوکرانی ہی سمجھی تھی، اس لیے اس نے میڈ کہا۔ وہ بولی کچھ نہیں، بس اندر کی جانب اشارہ کیا۔ سوہم سن گلاسز اتار کر اپنی سبز آنکھوں سے اس حویلی کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جو اس کا اصل تھا۔ کومل نے اس کا اشارہ پاتے ہی سوہم کو اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ چلے گئے۔ اچھا، تو بی جان اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ ہم آج حویلی رکیں؟ پرواہ کسے ہے، لگتا ہے انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور حویلی کی پچھلی جانب سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب بی جان کو تیار ہو کر دکھا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اپنا سارا سامان سمیٹا، شاور لے کر فریش ہوئی اور سامان لے کر افضل کاکا کے ساتھ کالج چلی گئی۔ سوہم دستک دے کر بی جان اور بڑی ماں کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بڑی ماں نے تو لپک کر اسے سینے سے بیچا۔ بوڑھی آنکھوں کا کئی سال کا انتظار آج بہہ جا رہا تھا۔ سوہم نے لب بیچے ہوئے تھے مگر بڑی ماں کو سینے سے لپٹایا ہوا تھا۔ بی جان کے بھی دل میں کیا کیا طوفان نہیں اٹھ رہے تھے۔ اس جوان سالہ بھرپور 24 سال کے مرد میں اپنا جوان بیٹا دکھائی دے رہا تھا۔ دل تھا کہ اسے سینے میں بھینچنے کو مچلا، مگر وہ بھی اپنے نام کو بیگم زیب النساء تھی۔ وہ پتھر سی بنی بیٹھی رہی۔ پہلے تو ایک شکایتی نظر سوہم نے بی جان پر ڈالی، مگر انہیں پتھر بنا دیکھ کر وہ بھی پتھر کا ہو گیا، اور جن قدموں سے چل کر وہاں آیا تھا انہوں قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ حویلی میں موجود اپنے مخصوص کمرے میں آ کر دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ وہاں سب کچھ ویسے کا ویسا تھا، ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں، مگر بی جان کی بے حسی برقرار تھی۔ پیچھے بی جان پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور بڑی ماں کومل سے سوال جواب کرنے لگی۔ کومل نے ان سے کہا کہ میں سوہم خان کی دوست ہوں، مگر کومل جیسے پھیکے شلجم کو دیکھ کر بڑی ماں کچھ خاص خوش نہیں تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تمہارا کمرہ بھی ہم نے سیٹ کر دیا ہے، آؤ میں چھوڑ کر آ جاؤں۔ شام کے سائے بہت گہرے تھے اور بی جان بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ سوہم خان دن کا گیا اب تک کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بڑی ماں بھی انتظار کر رہی تھی۔ آخر وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے۔ سوہم آہستگی سے جا کر داجی کی مخصوص قدرے کونے پر اندھیرے میں رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ بی جان نے پہلو بدلا۔ سوہم خان بولا، جی تو کہیے بی جان، کیوں بلایا تھا مجھے آپ نے؟ تم جانتے ہو سوہم خان، بی جان نے بھی لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو وہ بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہی آیا ہوں۔ وہ بھی طنزیہ انداز میں بولا۔ تو بی جان نے کہا، کاش میرے دوسرے احکام کی طرح تم نے یہ حکم بھی نہ مانا ہوتا سوہم خان، کچھ تو اپنی غیرت اور ملکیت کا رعب جمایا ہوتا۔ بی جان دل ہی دل میں تل ملائی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ خوشبوؤں کا ریلا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ اس کی نظر داخلی دروازے کی جانب اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ ملٹی کلر کے لہنگے میں دوپٹہ سیٹ کیے، گھنے ہلکے گنگریالے بال کمر سے نیچے تک جھولتے، بالوں میں ایک سائیڈ جھومر لگائے، ہلکے میک اپ میں وہ بڑی سی ٹرافی ہاتھ میں پکڑے ایکسائٹڈ سی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ یاہو! بی جان دیکھے تو ذرا ہمیں کیا ملا ہے۔ وہ صوفے کے پیچھے سے بی جان کے گلے میں جھول گئی۔ ارے لڑکی پاگل ہو گئی کیا؟ بی جان نے شاید پہلی مرتبہ اسے جھڑکا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی۔ وہ جلدی سے سامنے آئی اور بولی، بی جان، ہمیں منسٹر نے خود یہ ٹرافی دی ہے، ہماری اتنی محنت پر۔ اس نے ٹرافی ٹیبل پر رکھی اور کمر پر ہاتھ رکھے۔ اب تو آپ کو شکایت نہیں نا کہ ہم آپ کی پوتی نہیں لگتے؟ دیکھیں، بالکل انارکلی لگ رہے ہیں۔ وہ دائیں سے بائیں بی جان کو خود کو دکھاتی لہراتی رہی۔ بی جان کا دل کیا کہ ماتھا پیٹ لیں، یا اپنا یا اس بے وقوف لڑکی کا۔ سوہم خان بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے کھڑی کومل بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ بالکل آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کے شاہانہ انداز اور ادائیں۔ کومل نے چور نگاہوں سے سوہم کو دیکھا، جس نے اب تک پلکیں نہیں جھپکائی تھی۔ بی جان، آپ نے ہمیں کہا تھا نا
کہ آج ہم حویلی نہ آئے مگر یہ ٹرافی دکھانے کے لیے ہم اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے تھے اس لیے چلے آئے۔ اس کی اس بات سے سوہم کو آگ لگی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اب کہ آہٹ پا کر روہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دل کیا کہ ڈوب مرے۔ وہ کھلا کر فوراً رخ پھیر لیا اس نے۔ سوہم ایک گہری نظر اس پر ڈال کر ایک جھٹکے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بی جان نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور تو وہ فوراً ٹرافی اٹھاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ بی جان نے ایک گہری سانس بھری اور سوچا تو سوہم خان ڈائیورس پیپر پر سائن کرنے والا تھا، مگر وہ اٹھ کر گیا کیوں؟ سوہم شدید غصے میں کن پٹیاں سہلاتا ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کومل صوفے پر بیٹھی جھلا رہی تھی کہ آخر وہ سائن کر کے کیوں نہیں اٹھا تھا، اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، دیکھا تم نے کومل، بی جان نے اسے منع کیا کہ میرے سامنے نہ آئے، میں کھا جاؤں گا اسے جیسے میں کوئی جلاد ہوں۔ سوہم خان ویسے ہو تو تم جلاد ہی، بھول گئے کیا یہاں آ کر؟ بڑے فخر سے خود کو جلاد کہلانا پسند کرتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سائن کیوں نہیں کیے تم نے؟ یو شٹ اپ اوکے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، کسی کا پابند نہیں، جب مرضی ہوگی تو کروں گا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، مجھے سکون چاہیے کچھ دیر کے لیے۔ وہ غصے سے دھاڑا تو کومل چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ سوہم خان بیڈ پر اوندھے منہ گرا۔ ایک جنگ سی تھی جو اس کے دل و دماغ کے اندر چھڑ چکی تھی۔ ادھر روحا کو جب بی جان نے بتایا کہ سوہم اسے ڈائیورس دینے آیا ہے تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی اور ان کے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس نے سوچا، ہاں تو دے دے ڈائیورس، ہم کون سا مری جا رہے ہیں ان کے لیے، کسی کو کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اپنے ساتھ کبوتری لیے جو گھوم رہے ہیں یہ کون ہے؟ ویسے بھی ہمیں نفرت ہے آپ سے سوہم خان، اگر آپ کو چاہت نہیں تو ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگلے 3 دن سوہم خان جس کام سے آیا تھا اس میں بیزی رہا اور بی جان سے چھپتا پھرتا رہا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ بی جان نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر جب حویلی میں ایک لڑکے کو 2-3 بار دیکھا تو اس کا دل کیا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ ابھی بھی کنسائنمنٹ اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچا کر وہ حویلی لوٹا تھا، اپنے کمرے میں آیا اور صوفے پر بیٹھا اور آوازیں سن کر وہ کھڑکی تک چلا آیا۔ سامنے وسیع لان میں جھولے کے اوپر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں شدید شاید بھاپ اڑاتی کافی کے مگ تھے، ہر سو دھند تھی۔ وہ لڑکا روحا سے عمر میں چھوٹا تھا مگر اس کا قد اتنا تھا کہ وہ روحا کے کندھے تک آ رہا تھا۔ اس کا قدر اتنا تھا کہ روحا اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ وہ بڑی توجہ اور انہماک سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور اس کی باتوں پر کھل کھلا کر ہنس بھی رہی تھی۔ پھر کسی بات پر ان دونوں نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہائی فائی بھی کیا۔ بس سوہم خان اتنا ہی دیکھ پایا۔ اسے اپنے سینے میں سانس الجھتی محسوس ہوئی، رگوں میں خون نہیں جیسے دہکتا ہوا سلگتا لاوا بہنے لگا۔ اس کا شدید دم گھٹا، سفید رنگ میں ضبط کی شدت سے سرخیاں گھل گئی۔ اسے لگا کسی نے پیٹرول ڈال کر اسے آگ لگا دی ہو۔ جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر وہ واش روم میں گھسا اور اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی ٹھنڈے پانی کا شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ وہ کیا کرنے آیا تھا یہاں اور کیا کر رہا تھا؟ ریشما کے الفاظ کانوں میں گونجے۔ اس نے کہا تھا، سوہم ایک مرتبہ دیکھ لو، کیا پتا ارادہ بدل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں بدلے گا، مگر پھر ریشما نے کی آواز اس کی معنی خیز آواز اس کے کانوں میں گونجی جس کی اسے اب سمجھ آئی تھی۔ ریشما نے ایک شعر سنایا تھا کہ جس کو پنجاب سے لگاؤ ہے اس کے سینے میں ضرور کوئی گھاؤ ہے۔ اس لیے اس نے بڑے داؤں سے کہا تھا ریشما کو کہ تاکہ خود کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور تکلیف تو معمولی سا لفظ تھا۔ اب وہ کیسے تڑپ رہا تھا، ایسے جیسے جسم و جان جل رہے تھے، جیسے اسے آگ کی بھٹی میں جھونک دیا گیا ہو۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ وہ میری امانت ہے؟ اس کے دل میں سوئیاں سی چبھی۔ صرف سوہم خان کی ملکیت ہے وہ، اس پر صرف میرا حق ہے۔ کیا وہ اتنی انجان ہے؟ ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا وہ اب بھی اپنا دل و جان سے جل رہا تھا۔
کیا اسے اندازہ ہے کہ وہ مجھے کس قدر اذیت دے رہی ہے؟ جب برداشت سوہم خان کی حد سے گزر گئی تو وہ چینج کر کے باہر نکلا اور ان دونوں کی جانب بڑھا۔ خوں ہوا نگاہوں سے روحا کو دیکھا تو روحا کی روح فنا ہوئی۔ وہاں بڑا واضح پیغام تھا سوہم خان کی آنکھوں میں۔ وہ فوراً ڈر کر اندر بھاگ گئی۔ اتنے میں اس لڑکے نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہائے، آئی ایم علی۔ مگر سوہم خان کی نظر تو اس کی شہرک پر تھی جسے اڑانے کا بڑی شدت سے دل کیا اس کا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر کی جانب بڑھ گیا تو علی نے بھی کندھے اچکائے۔ اگلے دن وہ فضول میں باہر سڑکیں ناپ رہا تھا جب قادر کی کال آئی۔ قادر اور اس کے کچھ خاص آدمی بھی آئے تھے ان کے، مگر وہ اپنے اڈے پر تھے۔ اس نے کال ریسیو کی مگر اس کی اگلی بات پر سوہم خان واپس سے جلاد بن چکا تھا۔ اس رگیں اس کی تنی تھی جیسے یوں جیسے پھٹ پڑیں گی جب قادر نے جھجکتے ہوئے بتایا، سر وہ میم گرینڈ سٹی ریسٹورنٹ کے بک کیے گئے ایک پرائیویٹ کیبن میں اس لڑکے کے ساتھ ہیں۔ سوہم خان کا یہ سن کر خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہاں ہو قادر؟ سر میں ادھر ہی ہوں۔ اوکے پھر وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ سر میں خود لے آتا ہوں میم کو۔ نو! وہ دھاڑا اور آندھی طوفان بنا ریسٹورنٹ پہنچا۔ قادر نے ڈرتے ڈرتے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ آگ بگولا ہوا کمرے کی طرف مڑا اور کیبن میں گھس گیا۔ سامنے دیکھا تو وہ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ روحا کے ہاتھ میں کچھ پہنا رہا تھا، شاید بریسلٹ تھی۔ وہ دھاڑ سے اندر داخل ہوا تو روحا اچھلی، مگر وہ سیکنڈ میں ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر علی کے سر پر پھوڑ چکا تھا۔ روحا بھی اس کی اچانک آمد پر بوکھلا اٹھی اور تڑپ کر علی کو دیکھنے لگی، جس پر سوہم خان کو اور آگ لگی۔ اس نے علی کے سینے پر ایک زوردار لات ماری۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے! وہ غصے سے دھاڑی علی کی ڈھال بننے کی کوشش کی مگر سوہم اسے بازو سے دبوچ چکا تھا۔ پھر وہ ریسٹورنٹ سے اسے گھسیٹ کر لایا تھا اور گاڑی میں پھینکا۔ خود اس کے پاس بیٹھا تو قادر نے گاڑی چلا دی۔ حویلی چلو۔ حویلی پہنچ کر وہ پھر اس کی جانب جھپٹا تھا اور بازو سے گھسیٹ کر اندر لایا۔ چھوڑیں ہمیں، پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ ہاں پاگل ہو چکا ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے مسز سوہم خان۔ وہ یہ کہتا لاؤنج میں داخل ہوا جب بی جان نے روحا کی ابتر حالت دیکھ کر آگے بڑھ کر سوہم خان کو ایک تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے سوہم خان میری پوتی کو ہاتھ لگانے کی؟ چھوڑو اسے۔ ہمت آپ نے دیکھی کہاں بی جان؟ میں آپ کا ہی پوتا ہوں اور ہاتھ اس لیے لگایا ہے کہ یہ بیوی ہے میری۔ کان کھول کر سن لیں سب، یہ میری ہے صرف اور صرف سوہم خان کی۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا جسے میرے باپ نے میرا بنایا ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، بلکہ تیاری کریں اسے میرے ساتھ رخصت کرنے کی۔ میں اسے ساتھ لے کر جانے والا ہوں۔ وہ یہ کہتا اسے گھسیٹتا پورے حق سے اپنے کمرے کی جانب لے کر گیا تھا۔ وہ چیختی رہی، بی جان چھڑائیں ہمیں ان سے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ وہ مچلتی رہی مگر سوہم خان تو آج اپنا ہر حق پورا کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ بی جان نے ایک سرد اور لمبی سانس بھری۔ کومل اور بڑی ماں بھی ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ بی جان نے بڑی ماں کو اشارہ کیا تو وہ دونوں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سوہم خان نے دھاڑ سے دروازہ لاک کر کے اسے بیڈ تک لایا اور کسی کانچ کی گڑیا کی طرح شدت سے اسے بیڈ پر پٹخا۔ چھوڑیے ہمیں، جلاد کہیں کے! روحا چلائی مگر ایک زوردار تھپڑ پڑا سوہم خان کی طرف سے اسے۔ پھر سوہم خان نے جھک کر آہنی ہاتھ سے اس کی گردن دبوچی اور ذرا سے اوپر اٹھایا۔ ہاؤ ڈیئر یو! جرت کیسی ہوئی تمہاری وہاں جانے کی؟ تمہاری اصلی جگہ یہ ہے، یہ روم اور یہ بستر۔ مسز سوہم خان، اب میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو تمہاری ٹانگوں کی سلامتی کی گارنٹی تو بی جان بھی نہیں دے پائیں گی۔ روحا تڑپتی مچلتی سرخ چہرے سے سخت مزاحمت کر رہی تھی۔ نازک ہاتھوں سے اس پاگل آدمی کا ہاتھ ہٹانے کی اس نے کوشش کی۔ اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے اور اس سے پہلے کہ اس کی گردن کی ہڈیاں توڑ بیٹھتا اسے پھر بیڈ پر بٹھا اور اپنے ہی بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر وہ آگ لگاتا غصہ، اشتعال اور تیش دپانے کی کوشش کرنے لگا۔ دوپٹہ تو روحا کے سر سے گر ہی گیا تھا۔
اس کے بکھرے بال، نازک وجود. وہ شدید کھانستی ہوئی سانس بحال کر رہی تھی. بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہوئی اور شدید غصے میں بولی، کس حق سے لائے ہیں آپ ہمیں یہاں؟ مانتے ہیں آپ اس رشتے کو؟ اور آپ تو ہمیں چھوڑنے آئے تھے، ڈائیورس دینے آئے تھے نا، تو اب کیا ہوا؟ کوئی حق نہیں آپ کا ہم پر، سنا آپ نے؟ وہ بول رہی تھی اور سوہم کے ہاتھ شدید تیش میں اپنی شرٹ میں چھپی پسٹل کی جانب بڑھ رہے تھے. لال انگارہ آنکھیں اور لہو ٹپکاتا چہرہ. اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور انہونی کر بیٹھتا، اسے چپ کرانا بہت ضروری تھا. وہ بولی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ کیسے چھوا آپ نے ہمیں؟ وہ شدید غصے میں اس کی جانب بڑھا اور بولا، ہمت کیسی ہوئی اور چھوا کیسے، بتاؤں؟ ایسے. یہ کہہ کر اسے لیے بیڈ پر گرا تھا. اس کے جسم کا سارا وزن ایک نازک سی جان پر آ گیا تھا. سوہم خان نے تڑپتی روحا کے ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے لگائے اور بڑی شدت سے اس کے لبوں کو اپنی لبوں کی قید میں لے لیا. روحا کو تو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی. اس کی وحشی قربت اور شدت برے لمس میں بہت اذیت تھی. روحا کو لگا کہ آج وہ اس کے سارے جسم کا خون نچوڑ کر اسے مار ہی ڈالے گا. شدید جلن کے احساس نے اسے اذیت سے تڑپا ہی دیا، مگر وہ اس چٹانی گرست میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی. اوپر سے کمر میں پیوست ہوتی اس کی انگلیاں. دوسری طرف سوہم خان کے اتنے سالوں کے بے سکون، تڑپتے، پھڑکتے، بھڑکتے اور سلگتے دل پر جیسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ رہے تھے. اس کی رگ رگ میں سکون، سرور اور اس کی طلب خون بن کر دوڑ گئی تھی. پہلے ہی گلے پر اتنا دباؤ، اور اب اس درندے کی اتنی دیر سے سانس بند کرنے کی وجہ سے وحشت و خوف نے روحا کو ہوش و حواس سے بیگانہ کیا تھا. اس کی شدید مزاحمت بند ہوئی تو خود کو سیراب کرتا سوہم خان کو ہوش آیا اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، اور وہ بے رحم اب اس سے بے ہوش دے کر جی جان سے گھبرایا تھا. وہ اس پر جھکا، اس کے گال تھپتھپائے اور بولا، روح میری جان، اٹھو پلیز. اس کی حالت دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا. اس نے غور کیا کہ وہ کیا درندگی کر چکا ہے اس کے ساتھ. اس کے چہرے پر تھپڑ اور گلے پر انگلیوں کے نشان، لہو کی طرح سرخ ہوئے نازک لب جنہیں وہ زخمی کر چکا تھا. کمر میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے اس نے اسے سینے سے لگایا. اف، اس نازک سی جان کے لیے اتنی شدت کہاں سے آئی مجھ میں؟ مگر میرا روم روم بھی تو آتش عشق میں سلگ رہا ہے میری جان. سوہم خان نے سکون سے آنکھیں بند کی. سوہم خان نرمی سے اسے باہوں میں بھرے بیٹھا تھا جب اس کے فون پر کال آئی. فون قادر کا تھا. اٹھا کر اس نے کان سے لگایا اور بولا، ہیلو سر، آپ نے علی کی ڈیٹیل مانگی تھی. ہاں بولو. سر، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. کیا مطلب ہے یار، پوری ڈیٹیل بتاؤ. قادر بولا، سر جب میم 14 سال کی تھی تو انہیں کوڑے کے ڈھیر سے ایک 9 سالہ بے ہوش اور زخمی بچہ ملا تھا. وہ کسی طرح اسے حویلی لے آئی اور اس کی دیکھ بھال کی. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پالا اور پرورش کی، کیونکہ اس کی پہچان کے پیپرز میں گارڈین اور مدر کے نام پر میم کے نام ہیں. یہ تو اب اچانک اس نے قد نکال لیا، ورنہ وہ 15 سال کا ایک چھوٹا بچہ ہے اور میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے. اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ علی اور میم کا کیا رشتہ ہے اور وہ علی کے بارے میں اتنی حساس کیوں ہیں. اور آج وہ دن تھا جب میم اسے لے کر آئی تھی. وہ اسی دن اپنی برتھ ڈے مناتا ہے. وہاں اس کے دوست اور میم کی فرینڈز بھی آنے والی تھی. اس کی باتیں سن کر سوہم خان کا دماغ جھنجھنا اٹھا. قادر الے کے پٹھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا؟ اس لڑکے کو لے کر گئے ہو ہاسپٹل؟ جی سر، ہم نے اس کی مرہم پٹی کروا دی ہے، اب وہ ٹھیک ہے. سوہم خان کو پھر پچھتاؤں کے داغ نے ڈس لیا تھا. اف، یہ کیا کر دیا میں نے، کچھ بھی اور سوچے سمجھے بغیر. اور میں نے کیسے سوچ لیا کہ میری روح ایسی ہو سکتی ہے کہ میری بیوی ہوتے ہوئے کسی اور میں دلچسپی لے. سوہم نے گود میں ڈھل کے اس کے سر پر عقیدت سے بوسہ لیا. اس کی ضروری کال آئی تو اس نے نرمی سے اسے تکیے پر لٹایا. کمفرٹر اوپر پھیلا کر وہ باہر نکلتا چلا گیا. کبیر، رجا، ریما اور پاشا شام ڈھلے تک وہاں پہنچے تھے. پاشا کسی کام سے باہر گیا تھا اور ریما اور رجا کو بھی اس نے ایک کام سونپا تھا. وہ دونوں بھی غائب تھی. اتنے میں کبیر کے آدمی اس کے پاس ایک ینگ لڑکے کو لے کر آئے اور بولے، سر یہ لڑکا سیف ہے، اس کا نام سیف ہے، بالکل ہمارے جیسا ہے اور یہ آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے.
ہم پہلے ہی ایک دو کام کروا چکے ہیں اس سے. یہ کم عمر ہے اور اسٹوڈنٹ ہے، اس لیے پولیس بھی شک نہیں کرتی. کبیر نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لو اسے، اور کنسائنمنٹ کے لیے اسے ساتھ ہی لے کر ہی جانا. ابھی مجھے فی الحال پاشا کے پاس جانا ہے، میں بعد میں دیکھتا ہوں. یہ کہہ کر کبیر باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھا. خود ڈرائیونگ کر کے وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچا اور سامنے ہی پاشا اپنی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا. کبیر نے اسے پوچھا کوئی ضروری کام؟ ہاں، بادشاہ کا بہت خاص، سمجھو بایاں ہاتھ میرا سر کچلنے آیا ہے، چلو جا کر ہم ہی اسے سرپرائز دے دیتے ہیں. اچھا ہے کدھر وہ؟ وہ اس وقت روہتاس فورٹ میں چھپا بیٹھا ہے. ہم بھی وہیں جائیں گے. کیا تم کیمرہ لائے ہو؟ ہاں بھائی، کیمرہ لایا ہوں. یار میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے بھائی نہ کہا کرو. اچھا سگے بھائی کو بھائی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ یہاں ویسے بھی ہم دونوں بھائی نہیں بلکہ ٹورسٹ ہیں. کبیر پاشا کی گردن میں بازو حائل کرتا بولا اور آنکھ بند کی. پاشا بھی اس کی اس ادا پر مسکرایا. ایک یہی تو خون کا رشتہ بچا تھا دنیا میں اس کا، باقی سب تو. پھر وہ مکمل ٹورسٹ کا گیٹ اپ کر کے نکلے تھے وہاں سے اپنے ٹارگٹ کا شکار کرنے کے لیے. رحاب ان آزاد فضاؤں میں آزاد پنچھی بنی فضا کے ساتھ گھوم رہی تھی. قلعہ بہت خوبصورت تھا اور وہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا خوش ہو رہی تھی. نیلی فراک کے نیچے نیلا پاجامہ اور نیلی بڑی سی شال میں وہ سادہ سے چہرے میں بھی ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی قلعے کی شہزادی اپنی سلطنت میں گھوم رہی ہو. فضا اسے اس قدر پرجوش دیکھ کر بول ہی پڑی، رحاب اس جہنم میں واپس مت جانا یار، بھاگ جاؤ کہیں. رحاب پھر سے اداس ہوئی اور بولی کہاں پر؟ وہ جگہ جیسی بھی ہے ایک محفوظ چھت تو ہے نا. رحاب نے اشارہ کیا اور پھر اداس ہو گئی. اچھا چھوڑو یہ سب، مجھے بھوک لگی ہے مگر لنچ باکس بس میں ہی رہ گیا ہے. میں انم کے ساتھ لینے جا رہی ہوں، تم بے فکر ہو کر گھومو پھرو، یہاں کافی سیکیورٹی ہے اس لیے کوئی پریشانی نہیں. رحاب نے اسے کہا فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں. پھر فضا چلی گئی تو وہ یوں ہی مسرور سی پچھلے زمانے میں جہاں شہزادیاں اپنا وقت گزارا کرتی تھی اس گھاٹ کی طرف چلی گئی. پاشا اور کبیر یوں ہی ادھر ادھر گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے. وہاں پر جو ٹورسٹ تھے کافی سارے لوگوں کو روک کر ان کے امپورٹنٹ کیمرے میں تصویر بنانے کو کہہ رہے تھے. ان کا کیمرہ بہت ایکسپینسو تھا. لوگ پکڑتے اور بغیر پوچھے کہ کیسے پک بنانی ہے اپنا روب جھاڑنے اور یوں ہی کیمرے میں پنگے دے کر یہ جا وہ جا. کبیر کو بے حد ہنسی آ رہی تھی مگر پاشا کے سامنے ضبط کرتا رہا. وہ اس وقت اپنے ہدف کے قریب ترین تھے جب پاس سے ایک نیلے لباس میں شہزادی سی گزری. ایکسکیوز می میم. کبیر نے اسے پکارا تو رحاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا. کبیر کے دل میں شرارت تھی کہ کیوں نہ میم کی کھلی اڑائی جائے. میم پلیز ہماری ایک پکچر تو بنا دیں. کبیر نے ریکویسٹ کی اور کیمرہ آگے بڑھایا. پاشا بغور اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا. رحاب نے کیمرہ تھاما اور غور سے دیکھا. پاشا نے نظریں ہٹائی. رحاب نے کبیر کی جانب دیکھ کر انکار میں سر ہلایا. اوہ! اس کے انکار پر کبیر کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ پہلی تھی جو تسلیم کر رہی تھی کہ اسے وہ کیمرہ چلانا نہیں آتا. کبیر نے اسے ضروری سٹیپ بتائے مگر پاشا کی نظر نہ جانے کیوں بار بار اس کے چہرے پر بھٹک رہی تھی. رحاب نے سمجھ کر اوکے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں ایک طرف کھڑے ہوئے. رحاب نے ان سے اسمائل کرنے کا کہا تو کبیر نے اسمائل کیا مگر وہ دوسرا. رحاب کی بیک بون میں اسے دیکھ کر سنسناہٹ ہوئی تھی. کتنی وحشت تھی ان نگاہوں میں. اس نے جلدی سے پکچر بنائی. کیمرے میں سے ایک پکچر نکلی جو کہ بہت اچھی بنی تھی. کبیر نے اسے شکریہ ادا کیا. وہ مسکرائی مگر پاشا نے بغور اس کی گلابی لبوں کی مسکان دیکھی. رحاب جلدی سے وہاں ہٹ گئی تو وہ سر جھٹک کر وہاں سے آگے بڑھ گئے. کچھ دور جا کر پاشا نے کیمرے میں سے وہ بم نکالا جو اس نے پہلے ہی وہاں رکھا تھا. پاشا میرا والیٹ گر گیا ہے. کبیر نے پاشا کے سر پر ایک اور بم پھوڑا. واٹ؟ کبیر تم اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو؟ پتہ ہے نا ہمارے والیٹس میں کتنی ضروری انفارمیشن مائکرو چپس اور USB ڈرائیوز ہوتی ہیں. یو فول ایڈیٹ. اگر وہ کسی دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو کتنی آسانی سے ہم تک پہنچ سکتے ہیں. پاشا نے اسے ڈانٹا تو وہ بولا آئی ایم سوری بھائی.
واٹ سوری؟ جاؤ اب ڈھونڈو اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتے، فورڈ کے مینجمنٹ ہیڈ آفس سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ایک والیٹ ملا ہے جس کا ہے وہ آ کر لے جائے۔ وہ فوراً اس طرف گئے۔ آفس میں داخل ہو کر ان کی نظر پھر اس شہزادی پر پڑی تو کبیر مسکرایا، مگر پاشا جی جان سے جلا۔ اس نے سوچا، اف، یہ لڑکی پھر سامنے آ گئی، مرے گی میرے ہاتھوں۔ کبیر نے والیٹ کا کلر وغیرہ بتایا تو اس نے مسکرا کر والیٹ کبیر کے جانب بڑھا دیا۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو رہے تھے۔ پاشا وہاں غصے سے باہر نکلا۔ ادھر فضا کب سے روحاب کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور وہ میڈم نکلی تھی کہ سماج سیوا کرنے۔ آفس سے نکل کر فضا کی تلاش میں بہت دور نکل آئی تھی اور پہاڑ کی کافی اونچائی تک آ چکی تھی۔ اب وہ پریشان بھی ہو چکی تھی کہ تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ گھبرائی، مگر ایک بڑا سا پتھر فضا میں بلند ہوا تھا جو اس کے سر پر بجا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ ان کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ پاشا تھا، پاشا جسے دنیا کی جرم کی دنیا میں بھیڑیا کہا اور مانا جاتا ہے، ظالم، بے رحم اور سفاک۔ وہ جب کوئی اپنے کام سر لیتا تو وہ مکمل ہونے تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اپنے ٹارگٹ کو ایک چھوٹے مگر خطرناک بم سے وہ دونوں اڑا چکے تھے۔ دشمن کا کام تمام ہو چکا تھا اور ان کے بخیے ادھڑ چکے تھے۔ اب ان دونوں کو جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ پبلک پلیس تھی، سو کسی کی آنکھوں میں آنے کا خدشہ تھا۔ مگر وہ کام اتنی صفائی سے کرتے تھے کہ دن دہاڑے بھی نہ کوئی گواہ اور نہ ہی کوئی ثبوت بچتا۔ وہ تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھے جب پاشا کے تیزی سے چلتے قدم تھم گئے۔ نظر دائیں جانب اٹھی اور اس نیلے آنچر پر ٹھہری۔ وہ شاید دھماکے سے زخمی ہوئی تھی اور اب گھاس پر بے ہوش پڑی تھی۔ یہ وہی ہے نا جس نے والیٹ واپس لوٹایا تھا؟ پاشا نے پیچھے کھڑے کبیر سے پوچھا تو وہ بولا، ہاں یہ وہی ہے، مگر تم رک کیوں گئے؟ چلو، ہمارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ پاشا، لیٹس گو۔ مگر پاشا نے اسے سنجیدگی سے کہا، کبیر اٹھاؤ اسے۔ واٹ آر یو کیڈنگ؟ کبیر کو جو اس کی بات سن کر ایک جھٹکا سے لگا تھا۔ اس نے غور سے پاشا کو دیکھا کہ کیا واقعی یہ الفاظ اس نے پاشا کے منہ سے سنے ہیں؟ لیکن کیوں؟ بس مجھے نہیں پتا کبیر، لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اٹھاؤ تو مطلب اٹھاؤ۔ کبیر شوق کے عالم میں کھڑا ہی تھا کہ پاشا نے ایک خونخوار نظر کبیر پر ڈالی۔ اب تو دیر نہیں ہو رہی۔ وہ خود ہی آگے بڑھا اور سنجیدگی سے وہ نرم و نازک گڑیا جیسا وجود بازو میں اٹھا لیا، اور اس افراتفری اور دھوئیں کے مرغولوں میں کسی کے نظروں میں آئے بغیر دھول اڑاتے وہاں سے وہ دونوں غائب ہو گئے۔ پاشا نے نرمی سے اسے پیچھے گاڑی میں لٹایا تھا، پھر وہ فرنٹ سیٹ پر آیا اور بولا، چلو۔ کبیر بولا، مگر بھائی۔ شٹ اپ کبیر، لیٹس گو۔ کبیر نے چپ چاپ گاڑی دوڑانی شروع کی۔ 2 جگہ سے گاڑی بدلی اور پھر وہ دونوں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ پاشا نے گاڑی سے اتر کر پھر اسے بازو میں بھرا اور کبیر سے کہا، کبیر ڈاکٹر کو بلاؤ۔ کبیر کو تو اس کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر شوق سے لگا کہ وہ حیران تھا کہ ایک جرم کی دنیا کا بادشاہ یہ کیا کر رہا ہے، مگر اس کی عافیت اسی میں تھے کہ وہ اپنے ایک بندے کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ریما اور رجا بھی حیرت سے پاشا کو دیکھ رہی تھی۔ جب ریما تن فن کرتی پاشا کے پیچھے گئی، اس کے سینے پر تو سانپ لوٹے تھے، جس نے ایک عرصے سے پاشا کو اپنے دل کی اونچی مسند پر بٹھا رکھا تھا، جس نے ایک عرصے سے پاشا کی محبت کو دل میں پالا ہوا تھا، اور اب پاشا بھی راسم کی طرح کسے اٹھا لایا تھا۔ وہ غصے سے بھنائی۔ پاشا روحاب کو بیڈ پر لٹا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، واٹ از دس پاشا؟ پاشا نے سر لہجے میں کہا، واٹ؟ آج تک کسی کو بھی پاشا سے سوال کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ ریما نے پوچھا، کسے اٹھا لائے ہو اور کیوں؟ پاشا نے اسے کہا، مائنڈ یور اون بزنس ریما اینڈ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ میں کسی کو بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ اپنی ہی کیفیت سے جھنجھلا کر ریما پر ہی الٹ پڑا تھا۔ ریما اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو وہ پھر سے غصے سے بولا، دور رہو مجھ سے۔ اچھا، اسے تو بڑا قریب ہو کر اٹھا کر لائے ہو، کیوں اور کس تعلق سے؟ پاشا کے پاس چونکہ جواب نہیں تھا، سو بھسم کر دینے والے انداز میں ریما کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے گھسیٹ کر کمرے سے باہر پھینک دیا۔ خود بھی باہر آیا اور وہاں رجا اور ان کے کچھ خاص آدمی بھی موجود تھے۔ اس نے کہا، میری پرمیشن کے بغیر اس روم میں کوئی گیا
تو اس کی ٹانگوں کا کیما بنا کر چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ وہ ان پر دھاڑتا ہوا دوسرے روم میں بند ہو چکا تھا، اور پھر اس کے آرڈر کے مطابق کسی میں بھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس روم میں جا سکے۔ کبیر ڈاکٹر کو لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے رحاب کا چیک اپ کیا۔ وہ باہر آئی تو پاشا ان کے قریب آیا اور ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر کیا ہوا ہے اسے؟ کچھ خاص نہیں، بس سر پر چوٹ لگنے سے یہ بے ہوش ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، زخم نہیں ہوا، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ ہی دیر میں یہ ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی مسز۔ ڈاکٹر مصروف سے انداز میں میڈیسن لکھ رہی تھی۔ پاشا خاموشی سے کھڑا رہا اور اپنے کمرے سے یہ سب دیکھتی ریما جی جان سے جلی۔ اس نے سوچا کہ آخر پاشا نے ڈاکٹر کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کی جب ڈاکٹر نے اسے کہا کہ آپ کی مسز ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر ڈاکٹر چلی گئی۔ پاشا نے کبیر کو اشارہ کیا تو وہ قریب آیا۔ پاشا نے اسے کہا، اسے ہوش آ جائے تو واپس وہیں چھوڑ آنا فوراً۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں پھر جا چکا تھا۔ رحاب کو جب ہوش آیا تو خود کو بڑے سے بیڈ روم میں پایا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور بولی، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ فضا لوگ تو مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تبھی دروازہ ہلکا سا نوک کر کے کبیر اندر داخل ہوا۔ رحاب حیران ہوئی تو کبیر نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ زخمی ہوئی تو ہم آپ کو یہاں لے آئے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہونے کے فوراً بعد میں آپ کو واپس وہیں چھوڑ آؤں گا۔ رحاب کو تسلی ہوئی تو اس نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر آ سکتے ہیں۔ کبیر نے شدید صدمے سے اس چھوٹی سی پیاری سی معصوم لڑکی کو دیکھا اور اشاروں میں پوچھا، کیا آپ بول نہیں سکتی؟ رحاب نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا، جیسے اس میں بولنے کی صلاحیت کا نہ ہونا اس کا قصور ہو۔ کبیر نے کہا، اوہ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ کبیر کو بے تحاشا شوق لگا تھا یہ جان کر کے وہ لڑکی بول نہیں سکتی۔ فورٹ میں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اوکے چلیں پھر۔ کبیر نے اس سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاشا کھڑکی میں کھڑا تھا۔ کبیر کو کہا کہ اسے واپس چھوڑاؤ، مگر اب سینے میں سانس الجھ گئی تھی۔ اس چہرہ لہو نچوڑنے کو تھا جب دیکھا کہ وہ کبیر کے ساتھ چلتی اندر سے نکل کر پورچ میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس کے جاتے قدم جیسے پاشا کا دل و جان کچل چکے تھے۔ اس نے مٹھیوں میں اپنے بال جکڑے اور کہا، بھاڑ میں جائے ہر چیز۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ کبیر نے گاڑی کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی پاشا نے آ کر ایک زوردار پاؤں کی کک سے گاڑی کا دروازہ بند کر لیا۔ رحاب ڈر کر پیچھے ہٹی اور کبیر کی جانب دیکھا۔ کبیر نے اس سے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ پاشا نے کہا، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ لیکن بھائی، میں نے کہا نا کبیر، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ پاشا نے غصے سے کہا تو کبیر بولا، مگر کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، اور اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اور تم کھڑی منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اندر۔ رحاب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی، جس کے دھواں چہرے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بے بس تھی، بول نہیں سکتی تھی کہ اسے اس کی آنکھوں کی وحشت اور جنونیت سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ ایک انجانا سا ڈر لگتا ہے پاشا کی آنکھوں سے۔ پاشا پھر آگے بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبیر نے پاشا کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا، یہ تو گئے کام سے۔ راسم بہت جلد اپنا کام مکمل کر کے لوٹا تھا اور اب اس کا رخ اپنے روم کی طرف تھا۔ جانے روم کی لائٹ کو کیا ہوا تھا؟ فانیہ بہت گھبرائی۔ فانیہ اندھیرے میں آہستگی سے آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک سامنے سے آنے والے کے چٹانی اور چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اس کی خوشبو محسوس کر کے کہ وہ کون ہے، اس کی روح فنا ہوئی، جبکہ راسم کو آج بھی اس نرم و گداز وجود نے ہلا کر رکھ دیا تھا جس سے وہ اتنے دنوں سے کانٹوں پر گھسیٹ لیا گیا تھا، اور وہ کافی ڈسٹرب تھا، اس لیے اب بھی سخت بھنایا۔ وہ اس پاگل سے ڈر کر اس کے غصے سے بچنے کے لیے سیکنڈوں میں ریشما کے پاس بھاگ جاتی، مگر اس سے پہلے ہی راسم نے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں اور دوسرے سے اس کی کمر کو سخت گرفت میں لیا تھا۔ وہ بولا، میں نے کہا تھا نا مجھ سے دور رہنا اور میرے سامنے مت آنا، مگر تم نے نہیں سنی۔ اگر
اس دن مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرے گلے ہی پڑ جاؤ گی تو میں اینستھیزیا کے بجائے زہر کا انجیکشن لگا دیتا تمہیں۔ وہ غصے سے بولا تو فانیہ کی ایک چیخ نکلی۔ خبردار چیخی تو، تمہاری چیخ ریشمہ تک پہنچی تو ان کا لحاظ کیے بغیر ہی ادھیڑ کر رکھ دوں گا، سمجھی تم؟ فانیہ کو آگ لگی اور وہ بولی، چھوڑے مجھے بھی نہیں رہنا آپ کے ساتھ، جانے دے مجھے۔ اگر نہیں دیکھنا چاہتے میری شکل تو آخر جانے کیوں نہیں دیتے مجھے؟ کیوں پہرے بٹھا رکھے ہیں مجھ پر؟ وہ بھی سب سے تنگ آ کر بول پڑی تھی۔ کیوں کا مطلب ابھی سمجھاؤں کیا تمہیں؟ وہ اسے بیڈ پر پٹک کر بولا، وہ جو نکاح ہوا وہ رشتہ بھول گئی ہو کیا؟ یہ یاد کرواؤں تمہیں؟ راسم جارحانہ تیور لیے اندھیرے میں بیڈ کی جانب بڑھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس وقت وہ آخر کیا چاہتا ہے، مگر اس کے قدم خود بخود اس کانچ کی گڑیا کی جانب اٹھ رہے تھے۔ فانیہ کی تو جان پر بن آئی تھی۔ زمل اسکول سے واپس لوٹ رہی تھی، سادہ اور اورنج سوٹ کے اوپر بلیک بڑی سی شال اوڑے ہوئی تھی، جب خود پر کسی کی گہری پرتپش نظریں محسوس ہوئی اسے، اور ایسا مسلسل 2-3 دن سے ہو رہا تھا۔ اس نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا۔ وہ گھر میں داخل ہونے لگی تو سامنے والے گھر کے گیٹ میں گاڑی سے ٹیک لگائے وہ گنڈا سا بڑی بے نیازی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سن گلاسز تھے جس سے وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ وہ فوراً گھر میں داخل ہوئی تو کبیر نے سن گلاسز اتاری۔ اس نے افضل سے پوچھا، یہ کون تھی افضل؟ سر یہ سامنے گھر میں رہتی ہیں اور ٹیچر ہیں۔ ہمارے پاس جو نیا اور کم عمر لڑکا سیف آیا ہے نا، وہ انہی کا بھائی ہے، اس کا باپ معذور ہے۔ اچھا چلو۔ وہ ایک نظر بند گیٹ پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ زمل جلے پیر کی بلی بنے پورے گھر میں بابا سے چھپتی پھر رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے سیفی گھر نہیں لوٹا تھا اور اس کو ہول پڑ رہے تھے۔ اس نے بابا سے بھی چھپا رکھا تھا کہ سیفی 2 دن سے گھر نہیں آیا۔ وہ سب دوستوں سے پتہ کروا چکی تھی، سب ٹھکانے کنگال چکی تھی، لیکن کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ اب تو سامنے والا گھر تھا جسے آتی جاتی نفرت سے وہ گھور رہی تھی۔ پڑوسن سے پوچھا مگر اس نے بتایا کہ وہاں تو 2 اور بڑے گنڈوں کو آتے دیکھا ہے۔ محلے والوں نے کہ سامنے والے گھر کے گنڈے بھی ان کے سامنے سر جھکائے گھوم رہے تھے۔ وہاں جانے کے خیال سے اسے خوف محسوس ہوا۔ سیفی کے لیے تڑپتی وہ خود بھی دروازے میں جھانک کر ان گنڈوں کو آتے جاتے دیکھ چکی تھی، مگر جب سیفی کے دوست نومی سے پتہ چلا کہ آخری مرتبہ سیفی کو اسی گھر میں جاتے دیکھا ہے تو وہ جھنجھنا اٹھی۔ اب کیا کروں، وہاں جاؤں کہ نہیں؟ مگر سیفی نہیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے وہاں تو جانا ہی ہوگا۔ یو باسٹرز، یہ کیا کارنامہ کر کے آئے ہو؟ تم لوگوں کی ایک بے وقوفی کی وجہ سے ہمارا سارا مال بادشاہ کے آدمی کے ہاتھ لگ گیا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ کبیر غصے سے دھاڑا تو اس کے ایک آدمی نے کہا، سر انہوں نے فائرنگ کر دی تھی اور سیف نے سارا معاملہ بگاڑ دیا۔ اسے مال کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا مگر یہ بھاگ نکلا اور مال ان کے ہاتھ لگ گیا۔ واٹ ربش یار، پاشا کو جانتے ہو نا تم لوگ، ہڈیوں کا سرما بنا دے گا وہ، اور اس کی سزا یہ ہے کہ 3 دن تک اس لڑکے کو تہ خانے میں ڈال دو۔ بزدلی کا انعام بھی تو ملنا چاہیے اسے۔ کبیر غصے سے بولا تو سیف جو سر جھکائے کھڑا تھا ڈر گیا۔ اسے کہا، سوری سر، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ ہاں، آئندہ کے لیے ہی تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے بے حد ضروری یہ ہے سزا، سمجھے؟ اور اب دفع ہو جاؤ تم لوگ، کھڑے ہو کر منہ کیا دیکھ رہے ہو، لے جاؤ اسے۔ سیف سوری کرتا رہا مگر وہ لوگ اسے اٹھا کر تہ خانے میں پھینک آئے تھے، اور آج 1 دن ہو چکا تھا اسے تہ خانے میں۔ پاشا رحاب کو بازو سے گھسیٹ کر اندر لایا تھا۔ تواتر سے اس کے گرتے آنسو دیکھ کر پاشا کو مزید غصہ آیا۔ ابھی تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ جیسی ان کی زندگی تھی، جیسے بنا دی گئی تھی، وہ کن حالاتوں سے گزرے تھے، کن اندھیروں کی دنیا میں وہ پھنسے تھے۔ ان 4 دوستوں نے تو قسم کھائی تھی کہ کبھی ان بکھیڑوں میں نہیں پڑیں گے، مگر پہلے راسم، پھر سوہم، اور اب وہ خود کس عذاب میں پھنس چکا تھا۔ اس نے ایک ملازمہ سے کہا، اسے کمرہ دکھاؤ۔
ملازم نے اسے کمرہ دکھایا تو اس نے رحاب کو کمرے کے اندر دھکیلا اور پھر کمرے کو لاک کیا اور باہر نکل پڑا۔ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے رئیس کو اشارہ کیا تو رئیس نے کہا، یس سر۔ رئیس، ایک ایڈریس میسج کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس گھر کے رہائشیوں کی ڈیٹیلز، اٹھنا بیٹھنا مزاج سب کچھ مجھے پتہ کر کے بتاؤ۔ پر سر یہ تو لاہور کا ایڈریس ہے۔ ہاں تو لاہور کا ہی دیا ہے، پاتال کا نہیں جو ناممکن ہے۔ ابھی کام پہ لگو، گیٹ لاسٹ۔ وہ غصے سے بولا اور یہ کہہ کر گاڑی فوراً بھگا ڈالی۔ اس کا ہینڈ بیگ اب بھی گاڑی میں موجود تھا اور آئی ڈی کارڈ پاشا کے ہاتھ میں۔ اس نے اس کا نام پڑھا اور زیر لب بڑبڑایا، رحاب عزیز، کیوں تم نے میرا سکون برباد کر دیا ہے؟ اس نے غصے میں ڈیش بورڈ پر مکہ رسید کیا اور بولا، رحاب، تمہاری دی گئی یہ بے چینی اور بے سکونی یا جو بھی ہے، یہ میرے سینے میں موجود دہشت اور درندگی کو کم نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ وہ آئی ڈی کارڈ ہاتھوں میں لیے پاگلوں کی طرح اس کی تصویر سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ کبیر اپنے گھر میں ریلیکس سا صوفے پر بیٹھا تھا اور رجا پیچھے کھڑی اس کا سر سہلا رہی تھی۔ پاس ہی اس کے آدمی کھڑے اسے آج کی بریفنگ دے رہے تھے۔ اتنے میں زمل کی برداشت جواب دے گئی تو وہ غصے میں چادر میں خود کو لپیٹے اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ چوکیدار اسے اور اس کے بھائی کو جانتا تھا، اس لیے منع نہیں کر سکا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ کبیر اس کو دیکھ کر سیدھا ہوا، لیکن اس کے انداز سے کبیر کو آگ سی لگی۔ وہ بولی، کہاں ہے میرا بھائی؟ چھوڑ دو اسے فوراً، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ چلائی، کیونکہ وہ ضدی اور اکھڑ مزاج تو صدا کی ہی تھی، مگر اب شاید بھول گئی تھی کہ وہ کہاں، کیوں اور کس کے سامنے کھڑی ہے۔ سامنے والے کی سرد و بے تاثر اور خونخوار نظریں محسوس کر کے ایک پل کو تو اس کی روح فنا ہوئی تھی، مگر زمل ڈھیٹ بنی کھڑی رہی اور بولی، میں نے کہا چھوڑ دو میرے بھائی کو۔ کبیر بھسم کر دینے والے انداز میں صوفے سے اٹھا، پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کی جانب آہستگی سے قدم بڑھائے۔ رجا دلچسپی سے یہ تماشا دیکھنے لگی۔ سارے آدمی سر جھکائے کھڑے تھے۔ کبیر بولا، ہوش میں تو ہو ٹیچر صاحبہ؟ جانتی ہو کہاں اور کس کے سامنے کھڑی ہو؟ زمل سہم کر چند قدم پیچھے ہٹی۔ وہ ٹھیک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ بولی، میں کسی خدا کے سامنے نہیں کھڑی، تم ایک انسان ہی ہو، چھوڑ دو میرے بھائی کو۔ وہ بزدل نہیں تھی، مگر لرزتے ہاتھوں سے اپنی چادر بھی مٹھی میں زور سے دبوچ رکھی تھی۔ کبیر نے کہا، تمہارا بھائی میرا کروڑوں کا نقصان کر چکا ہے، وہ کون بھرے گا؟ اس کی بات سن کر زمل کی بولتی بند ہوئی تھی۔ کبیر غور سے سامنے کھڑی لڑکی کی اٹھتی گرتے گھنی پلکیں دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو اسے، کتنی کبیر نے اسے پوچھا، اچھا تم بتاؤ کتنی محبت کرتی ہو اپنے بھائی سے؟ زمل نے کہا، میں خود سے بھی زیادہ اسے محبت کرتی ہوں۔ اچھا، تو کیا تم اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دو گی؟ زمل نے حیرت اور صدمے سے سامنے کھڑے بے رحم شخص کو دیکھا۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ ڈیتھ کیمپ بہت پسند ہے۔ اگر تم بچ گئی تو اپنے بھائی کو لے جانا، ورنہ میں تمہاری ڈیڈ باڈی سامنے والے گھر میں پہنچا دوں گا۔ کبیر اسے ڈرا رہا تھا، مگر 3 دن کی سیفی کے گھر سے غائب ہونے کی ٹینشن اور بابا کے آنسوؤں پر وہ پتھر بن گئی۔ کبیر نے اپنی پاکٹ سے پرانی طرز کی ایک پسٹل نکالی اور اس میں ایک گولی ڈالی اور اس کا برسٹ گھمایا، مگر وہ تیزی سے برسٹ بند کرتے ہوئے وہ گولی اپنے کوٹ کے بازو میں گرا چکا تھا، یعنی اس کی پسٹل خالی ہو چکی تھی۔ مگر زمل کے تو فرشتے بھی نہیں دیکھ پائے تھے، وہ تو سہمی سی اس ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کبیر نے کہا، یہ لو 3 چانس دیے تمہاری ڈیتھ کو۔ اس نے پسٹل زمل کی طرف بڑھائی، جو کہ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑ لی۔ وہ بولی، یہ 3 ڈیتھ چانس میں تمہاری لائف بھی تو لے سکتی ہوں۔ زمل نے پسٹل کبیر کی طرف تانی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ زمل نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے۔
زمل کو سامنے کھڑا وہ لمبا چوڑا مرد آج موت کا فرشتہ لگا تھا، اور پھر وہ اپنی کن پٹی پر پسٹل رکھ چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ کبیر کی نظریں اس کی لرزتی پلکوں اور کپ کپاتے سرخ ہونٹوں میں الجھی۔ زمل نے 3 مرتبہ ٹریگر دبایا اور اٹکی ہوئی اس کی سانس بحال ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے کھڑا پرتپش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زمل نے پسٹل اس کے پیروں میں پھینکی اور کہا، اب تو چھوڑ دو میرے بھائی کو۔ وہ دل ہی دل میں ارادے کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے بھائی کو اس جہنم سے نکالے گی تو دوبارہ کبھی اس آدمی کی منحوس شکل بھی نہیں دیکھے گی، جو ہلکی داڑھی مونچھ اور گلے میں پڑی چین سے کوئی شیطان صفت گنڈا اور موالی ہی دکھتا تھا۔ مگر وہ قسمت کا کھیل نہیں جانتی تھی۔ کبیر نے اپنے آدمی سے کہا، نادر لے آؤ اسے۔ اس نے روب دار آواز میں کہا، مگر ابھی تک وہ زمل کے سامنے ہی کھڑا تھا اور اب بڑی فرصت سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے کہا، آج تک یہ ڈیتھ گیم جس نے بھی کھیلی ہے اس نے ہمیشہ پسٹل میری طرف کر کے فائر کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو بہت سخت اور دردناک سزا دی ہے، مگر آج یہ نازک سی لڑکی اپنے بھائی کے لیے بظاہر اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا بیٹھی تھی۔ حیرت انگیز۔ دوسری جانب نادر نڈھال سے سیفی کو لے آیا۔ زمل تڑپ کر اس کی جانب لگ گئی۔ سیفی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنی آپ ہی کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ زمل جلد از جلد اس آدمی کی دہکتی ہوئی نگاہوں سے دور جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ سیفی کو لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی، مگر وہ 2 بے قرار سی نگاہوں نے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ گھر آ کر اس نے سیفی کو ایک تھپڑ مارا، مگر وہ پہلے ہی احساس ندامت سے نڈھال اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگ رہا تھا اور آئندہ کے لیے ایسے کاموں سے توبہ کر رہا تھا۔ پھر زمل بھی اسے گلے لگا کر بے تحاشا رو دی تو اسے سکون ملا، اسے تسلی ہوئی۔ زمل نے سوچا کہ اب سیفی سدھر جائے گا، یہ جانے بغیر کہ اگلے چند دن اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والے ہیں۔ راسم جارحانہ تیور لیے فانی کی جانب بڑھا تھا۔ وہ گھبرا کر بیڈ پہ پیچھے کی جانب کھسکی جب وہ پورے حق سے اس کے اوپر جھکا تھا۔ فانی نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر راسم اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے لگا چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے پلیز۔ راسم نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تو فانیہ کی روح فنا ہو گئی۔ رگو پے میں سکون دوڑا، اتنے دن کے بے چین دل کو قرار آیا۔ فانیہ مچلتی رہی مگر راسم کی گرفت بہت آہنی تھی۔ وہ گردن سے اس کے گالوں تک آیا اور ذرا سا سر اٹھا کر اس کے چہرے اور پھر کپ کپاتے لبوں کو دیکھا۔ خوف سے فانیہ نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ کیا چیز تھی یہ فانیہ بھی، خون بن کر رگوں میں دوڑنے لگی تھی۔ وہ اتنے قریب اس کے جانا چاہتا تھا کہ ہر حد پار کر دے، مگر ماضی کی وجہ سے ابھی خود سے جنگ جاری تھی، اس لیے فوراً اٹھا۔ فانیہ راسم حفیظ فوراً دوسرے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے بولا تو وہ اپنی جان خلاصی ہوتی دیکھ کر دوسرے کمرے میں فوراً چلی گئی۔ اس کا رویہ سمجھ سے بالا تر تھا، مگر وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اسے اس شخص کے سر پر مسلط کیا گیا ہے۔ ایک خود اذیتی تھی۔ شروع سے اس کا وجود دوسروں کے لیے بوجھ اور آزار ہی بنا ہوا تھا۔ اسے خود سے نفرت ہوئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہیں، میں اب اور ان کے سر پر سوار نہیں رہوں گی، اپنا یہ بوجھ ان کے سر پر نہیں ڈالوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ دور رہو مجھ سے، تو ٹھیک ہے، میں ہر پہرہ توڑ دوں گی اور بہت دور چلی جاؤں گی ان سے۔ وہ بالکل غلط تہیہ کرتی اپنے آپ کو یہ کر گزرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ دوسری جانب پاشا کے پاس تمام ڈیٹیلز پہنچ چکی تھی اور اب وہ چند گھنٹوں میں لاہور کی اس چھوٹی سی بستی میں چھوٹے سے گھر میں بنے ڈرائنگ روم میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے روب سے بیٹھا تھا اور جانچتی نگاہوں سے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ رہا تھا جو اس کے حلیے، بڑی گاڑی، ہاتھ میں بندی ہیرون جڑی گھڑی کو دیکھ کر سخت مرعوب سی بیٹھی تھی۔ اس عورت نے اس سے پوچھا، کون ہیں آپ؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔
پاشا نے اسے کہا، مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ کیا تم رحاب عزیز کو جانتی ہو؟ اس نام پر سامنے والی نے کڑوا سا منہ بنایا اور بولی، ہاں، نن تھی میری، وہ پکنک پر گئی تھی، وہاں ایک بم بلاسٹ میں مر گئی۔ اس کی دوست اور میرے شوہر نے تو بڑا شور مچایا، مگر اب مرنے والوں کو کون واپس لا سکتا ہے؟ رحاب کی بھابھی شہینہ اطمینان سے بولی۔ تو پاشا نے کہا، وہ مری نہیں بلکہ میرے پاس ہے۔ پاشا نے شہینہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگی مگر اس سے پہلے ہی پاشا بول پڑا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں سوائے اس کے کہ تم اسے اپنے بھائی کے گلے باندھنا چاہتی ہو، ایک بے دام غلام کے طور پر۔ مگر اب جو میں کہوں گا اسے غور سے سننا اور سوچ کر جواب دینا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے اور میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، مگر وہ واپس آنے کی ضد کر رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وسیم اسے خود میرے پاس چھوڑنے آئے۔ شہینہ یہ آفر سن کر لالچ میں آ گئی اور پوچھا، مگر اس سب سے مجھے کیا ملے گا؟ پاشا نے کہا، تم اپنی قیمت بولو۔ شہینہ فوراً بولی، 10 لاکھ۔ اس لالچی، بے حس اور ظالم عورت نے یہ تک پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ کس تعلق سے اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ کیا وہ نکاح کرے گا اس سے؟ پاشا نے شہینہ کو افسوس سے دیکھا اور کہا، میں تمہیں 30 لاکھ روپے دوں گا۔ یہ قیمتی فون ایڈوانس سمجھو۔ پاشا نے ایک انتہائی قیمتی موبائل اس کی طرف اچھالا۔ موبائل دیکھا تو شہینہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پاشا نے اسے کہا، میں کل رحاب کو یہاں چھوڑ جاؤں گا۔ وسیم سے کہنا کہ انہی پیروں سے اسے میرے پاس اس ہوٹل میں چھوڑ جائے۔ پاشا نے کار ٹیبل پر رکھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ روحا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ایک مرتبہ تو سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے، مگر جب اس کے حواس بحال ہوئے تو سوہم خان کی درندگی یاد آئی۔ وہ تڑپ کر اٹھی، خود کو سوہم خان کے کمرے اور اس کے بیڈ پر پایا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ کمرے کے دروازے میں دوپٹہ پڑا تھا۔ اٹھ کر دوپٹہ اٹھایا اور اچھی طرح اوڑھ لیا اور واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مگر اب مشکل تو یہ تھی کہ اب سوہم خان سے اس کے غصے سے اس قدر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ بیڈ سے اترنے کی جرت نہیں کر سکی تھی۔ دھمکی بھی تو ملی تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں نکالے گی۔ سو اس نے گھٹنے فولڈ کیے، بازو باندھے، سر گود میں دیا اور پھر سے رونے لگی۔ علی کی فکر بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ کتنا خون بہہ رہا تھا اس کا۔ روحا نے تو کبھی اسے کھروچ بھی نہیں آنے دی تھی۔ تبھی اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دروازہ کھلا۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر اپنے سامنے علی کو دیکھ کر چہرہ خوف سے پھر لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ وہیں ساکت بیٹھی رہی۔ علی قریب آیا اور کہا، آپا۔ وہ بوکھلائی اور بولی، علی میرے بچے، آپ یہاں کیوں آئے؟ انہوں نے اگر آپ کو دیکھ لیا نا تو پھر کچھ غلط نہ سمجھے، آپ پلیز چلے جائیں، وہ مار ڈالیں گے آپ کو۔ نہیں آپا، بھیا کی غلط فہمی دور ہو چکی ہے، وہی مجھے ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ کروا کر آپ سے ملانے کے لیے لے آئے ہیں۔ انہیں پتا تھا آپ پریشان ہوگی، اب آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ علی نے عقیدت سے روحا کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں اب دادو کے پاس جا رہا ہوں، چلیں آپ بھی۔ نہیں علی، آپ جائیں، آپ کو دیکھ لیا، ہمیں تسلی ہوگی، اب ہم آرام کریں گے۔ روحا نے اس سے بہانہ بنایا تو علی نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ علی یہ کہہ کر جانے لگا، تبھی سوہم خان کمرے میں داخل ہوا تو روما ڈر گئی۔ علی کو جاتے دیکھ کر سوہم خان نے اسے کہا، بیٹھو علی، اپنی آپی کے پاس بیٹھو، کہاں چلتی ہے؟ بس بھیا، دادو سے ملنے جانا ہے، پھر واپس بھی جانا ہے، پیپرز کی تیاری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ علی نے پھر سوہم سے ہاتھ ملایا اور باہر چلا گیا۔ سوہم خان ڈریسنگ تک آیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ شیشے میں سے ایک نظر اسے دیکھا جو اپنے گھٹنوں میں دوبارہ منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ وہ بچپن میں بھی تو یہی کیا کرتی تھی، اور اس کی دھمکی کے مطابق بیڈ سے اتری بھی نہیں تھی۔ کمرے سے باہر جانا تو دور کی بات تھی۔ سوہم نے دانتوں تلے لب دبا کر اپنی ہنسی کنٹرول کی، اور اس دشمن جاں پر اسے ٹوٹ کر پیار بھی آیا۔ آخر اس نے اپنے جذبوں سے بوجھل لہجے میں اسے پکارا، روح۔ مگر جواباً اس نے کہا، آئی ہیٹ یو سوہم خان۔
اٹس اوکے جان، اب بالکل ایسا کروں گا کہ سب سے زیادہ محبت بھی تم مجھ سے ہی کرو گی۔ اچھا ایسا کیا کریں گے آپ؟ اس نے سر اٹھایا اور سہم کر سوہم خان کو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھا۔ سوہم کا ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر الماری سے اس نے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور کہا فی الحال تو کچھ نہیں جان، کیونکہ ابھی اس میں وقت ہے۔ سوہم کے بات پر روحا کے کان سرخ ہو گئے۔ وہ ایسے بےہودہ سوال پوچھنے پر خود ہی 2 حرف بھیج کر ایسے ہی بےہودہ سوال پوچھنے پر اس نے خود کو ہی کوسا۔ سوہم نے کہا میں اپنی ہر غلطی اور ہر کوتاہی کا ازالہ کروں گا۔ وہ بولی آپ نہیں کر پائیں گے۔ وہ پھر سے رونے لگی تو سوہم کے دل کو کچھ ہوا، مگر اس کے قریب جانے کی غلطی وہ دوبارہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ روتی ہوئی التجائیہ سے بولی سوہم خان ہم آپ کے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کی بات سن کر سوہم کے تاثرات بدلے اور بولا جانا تو تمہیں پڑے گا مسز سوہم خان، کیونکہ ہر لڑکی کو ایک دن اپنا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ مگر ہم نہیں جائیں گے سوہم۔ روح پلیز زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو یار، کیونکہ میرا ذرا موڈ نہیں آج کا واقعہ پھر سے دہرانے کا۔ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر تمہیں ہی شکایت ہوگی۔ وہ بھی سوہم خان تھا، اطمینان سے کہتا اسے بے سکون کر رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آئی اور کہا آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں جان، تمہیں آج بھی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ بہکا سا اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا ہوا بولا۔ روحا پیچھے ہٹنے لگی جب وہ بے خود سا اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بیچ چکا تھا۔ اس کے بالوں میں منہ دیے سکون سے اس نے آنکھیں بند کی تو وہ بری طرح مچلی اور بولی سوہم خان۔ اس نے کہا خاموش، 2 منٹ خاموش رہو روح، برسوں کے پیاسے اس تن بدن کو، اس تشنہ روح کو سیراب ہونے دو۔ وہ اس کی قربت میں پھر بہک چلا تھا۔ روحا کے آنسو اپنی گردن پر محسوس کر کے اس سے الگ ہوا۔ وہ اس کی شدت بھری دہکتی قربت سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ روح جاؤ اپنے کمرے میں، سوہم نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ اپنے بے لگام جذبوں پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی اجازت ملتے ہی روحا کمرے سے تیزی سے باہر نکلی اور پیچھے سے سوہم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ روحاب کا بھائی کمرے میں جب آیا تو شہینہ اپنے پلان کے مطابق جھوٹے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا شہینہ؟ وہ گھبرا گیا تو وہ بولی کچھ نہیں، اس بد ذات پر رو رہی ہوں جس نے اتنی بڑی گیم کھیلی اپنے سگے بھائی کے ساتھ۔ تمہیں حقیقت جان کر کتنا بڑا صدمہ ہوگا وسیم۔ کیا ہوا روحا، آپ کی بات کری ہو تم؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے اسے۔ وسیم بھی پریشان ہو گیا۔ ارے کیا بتاؤں، پکنک پہ جانا تو ایک بہانہ تھا، وہاں سے اپنے یار کے ساتھ بھاگی ہے، نکاح کیا ہے اس نے، مگر ہے تو میری ہی تربیت۔ بعد میں پچھتائی اور کہنے لگی کہ میں نے واپس جانا ہے اور اپنے بھائی کے گھر سے رخصت ہونا ہے۔ وسیم کا چہرہ صدمے اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بولا کیا بکواس کر رہی ہو شہینہ، تم اچھی طرح جانتی ہو ایسی نہیں تھی۔ اگر یہ سچ ہوا تو وہ غیرت کے نام پر قتل ہو جائے گی مجھ سے، اور اگر جھوٹ ہوا تو تم۔ شہینہ بازی الٹتی دیکھ کر گھبرائی اور بولی مگر وسیم میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو، غلطی تو چھوٹوں سے ہی ہو جاتی ہے، مگر اب وہ پچھتا تو رہی ہے۔ اس کا شوہر آیا تھا آج، بہت ہی زیادہ پیسے والا ہے، کہہ رہا تھا کہ وہ روحاب سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اگر وسیم اسے خود اس کے پاس چھوڑنے آتا ہے تو میں کاروبار کے لیے وسیم کو 30 لاکھ روپے دوں گا۔ پیسوں کا سنتے ہی وسیم بھی چونک اٹھا اور شہینہ کو عجیب نگاہوں سے دیکھا، مگر اس کی خاموشی نے شہینہ کو اور شہ دی۔ وہ بولی دیکھو وسیم، اس نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا تو ہم اس کے بارے میں کیوں سوچیں؟ بس تمہارے ایک چھوٹے سے عمل سے ہماری اور ہماری بچیوں کی زندگی سنور سکتی ہے۔ روحاب گونگی ہونے کے باوجود خوش رہے گی اپنے شوہر کے ساتھ، تو ہم کیوں سسک کر زندگی گزاریں؟ تم بس اسے خود چھوڑ آنا۔ کون بیاہے گا اس گونگی لڑکی کو؟ بھائی بھی انکار کر چکا ہے میرا۔ تم ایسا کرو گے نا وسیم؟ شہینہ نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا تو بولا ٹھیک ہے، صحیح کہا تم نے، اس نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا تو ہم کیوں سوچیں؟ چھوڑ آؤں گا میں۔ وہ یہ کہتا ہوا دھواں چہرہ لیے باہر چلا گیا تو شہینہ فاتحانہ انداز میں ہنسی ہنستی۔
پاشا دروازے کے باہر سنجیدگی سے کھڑا تھا. اس نے شہینہ کو کال ملائی. ہیلو. اس نے بے صبری سے فون اٹھا کر بات کی تو پاشا نے کہا میں لے کر اسے آ رہا ہوں. اور سنے مجھے پتا ہے کہ وسیم کو تم نے کوئی الٹی سیدھی پٹی ہی پڑھائی ہوگی، اس لیے میں وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر روحاب کو ایک خروش بھی آئی تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی تمہیں، اور جو تمہارے گھر کو آگ لگاؤں گا وہ الگ سے، سمجھی؟ ہاں ہاں میں سمجھ گئی، آپ پریشان مت ہوئیے. اور ہاں اب ہم پہنچیں گے تو کافی رات ہو جائے گی، اس لیے وسیم کو کہنا کہ اسے صبح لے آئے. وہ یہ کہتا ہوا بغیر کچھ سنے فون بند کر چکا تھا. ریما اس کے پیچھے آئی اور بولی پاشا مت جاؤ اس کے پاس، اس کا نو خیز حسن دیکھ کر نیت خراب ہو چکی ہے. ایسا اس میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ تو پاشا نے کہا شٹ اپ یو بچ، کیا بکواس کری ہو تم، گیٹ لاس فرام ہیئر. ریما لب بیچتی ہوئی غصے سے وہاں سے چلی گئی. تبھی ہلکی سی نوک کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا. سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. چادر اچھے سے خود سے لپٹائے ہوئے وہ اسی نیلے لباس میں تھی اور رات کے سائے بھی گہرے ہو رہے تھے. پاشا کی آہٹ پر اس کی جانب دیکھا اور سہم کر خود میں سمٹ گئی. پاشا نے اپنے لب بیجے اور بولا چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں. وہ بے یقین سی تھی مگر گھر جانے کے نام پر فوراً اٹھی اور پاشا کی تقلیل میں باہر تک آئی. کھڑکی سے ریما یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. ڈرائیور نے بھاگ کر روحاب کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئی. پاشا نے ڈرائیور کو گاڑی میں بیٹھنے سے روک دیا اور کہا کہ میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے لے جاؤں گا. اور ہاں کبیر سے کہنا کہ تیار رہے، کام مکمل ہو چکے ہیں، صبح جب میں آؤں گا تو سندھ کے لیے نکلنا ہے. جو حکم سرکار. پھر وہ گاڑی لے کر نکلا. پاشا زیادہ گفتگو نہیں کیا کرتا تھا، نہ اسے زیادہ بولنا پسند تھا، مگر رات کے سناٹے میں طاری آج یہ خاموشی اسے بری طرح کھل رہی تھی. شدت سے دل میں پاس پتھر بنی بیٹھی لڑکی کی آواز سننے کا دل کیا جو کہ ابھی تک سن نہیں پایا تھا. اس نے بہانے سے اس کے کھانے پینے کا بھی پوچھا مگر اس نے سر جھکائے ہوئے انکار کیا. وہ اس کی حرکتوں پر بری طرح جھنجھلایا مگر وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی. رات کے 2 بجے وہ اسے لیے اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا. اس نے دروازہ نوک کیا. شہینہ تو جیسے انتظار میں ہی بیٹھی تھی. جھٹ سے اس نے دروازہ کھولا. شہینہ کے پیچھے وسیم کو کھڑا دیکھ کر وہ لپک کر اندر گئی اور وسیم سے لپٹ کر رونے لگی. شہین نے وسیم کو سمجھایا بجھایا ہوا تھا سو اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. وہ اب بھی کھڑا غور سے اسے دیکھ رہا تھا کہ شاید اب وہ کچھ بولے مگر اس کی حسرت ہی رہی. وسیم اب اسے لیے اندر جا چکا تھا. پاشا نے نوٹوں سے بھرا بیگ شہینہ کو تھمایا. یہ 20 لاکھ ہے. کل جب وہ صحیح سلامت میرے پاس آئے گی تو باقی کے 10 لاکھ بھی میرا آدمی اسی وقت وسیم کو پکڑا دے گا. ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، شہینہ نے چمکتی آنکھوں سے کہا. وہ واپس جانے کے لیے جب مڑا اور پھر کہا سنو، صبح کے بعد دوبارہ تم لوگوں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تو اچھا نہیں ہوگا. تم لوگوں کو میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے. ڈیمو کے طور پر یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تمہارا بھائی کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے. پاشا کی دھمکی سن کر شہینہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا. نہیں ہم کیوں کرنے لگے اس بدذات سے رابطہ؟ ویسے بھی اجاڑ ڈالنا ہے کیا اس کا؟ خبردار زبان کو لگام دو اپنی. شہینہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ غصے سے بولا اور وہاں سے چلا گیا. شہینہ جلتی کڑتی اس گونگی کی قسمت پر حسد اور رشک کرنے لگی جس کے پیچھے وہ امیر زادہ مرا جا رہا تھا. سر پاشا کا سراغ ملا ہے، مجھے لگتا ہے وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہے جہاں پر میں ہوں. پاشا کے دشمن بادشاہ کے آدمی نے پاشا کو اس ہوٹل میں دیکھ لیا تھا اور اب اپنے باس کو اطلاع دے رہا تھا. بادشاہ نے اسے کہا ٹھیک ہے وہیں ختم کر دو اسے، سر کچل ڈالو اس کا، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا. اگر اور بندے بھیجے تو وہ بہت چلاک ہے، سمجھ جائے گا اور پھر اس کا بچ نکلنا ممکن بھی ہے. بس تم ہی اکیلے ہی اس کا کام تمام کر دو. اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے سر جو حکم.
پاشا ہوٹل چلا آیا تھا۔ پوری رات کانٹوں اور انگاروں پر بسر ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیوں کر رہا ہے، بس جو اس کے دل میں آیا وہ کیے چلا جا رہا تھا۔ ایک اور رات بے خوابی کی نظر ہو چکی تھی۔ صبح اس کے آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ شہینہ نے رحاب کا چھوٹا سا بیگ تیار کر دیا تھا۔ تقریباً 10 بجے کے قریب وسیم نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے اشارتاً پوچھا کہاں، مگر وسیم نے اس کے اشارہ نظر انداز کیا اور سوچا یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی معصوم بن رہی ہے۔ پھر وہ اسے ساتھ لیے نکلا اور مطلوبہ ہوٹل پہنچا۔ رحاب کو حیرت ہوئی یہ سب دیکھ کر۔ طویل راہداریوں سے گزر کر وہ ایک کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ہلکی سی دستک دی اور کہا جاؤ رحاب اپنے شوہر کے پاس، اب تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ وسیم کی بات سن کر رحاب نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا اور فوراً انکار میں سر ہلایا۔ وسیم جانے لگا تو رحاب نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ وسیم نے غصے سے دروازہ کھلتا دیکھ کر اسے پاشا کے پیچھے کمرے میں دھکا دیا اور باہر چلا گیا۔ رحاب صدمے سے بے تحاشا روتے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پاشا دروازہ لاک کر کے اطمینان سے اندر بیٹھا اور بیڈ پر بیٹھ کر سگریٹ جلا لی۔ رحاب ابھی تک زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب پاشا کی آواز نے اس کی روح فنا کی۔ پاشا کہہ رہا تھا تمہاری بھابھی نے بیچا ہے تمہیں، قیمت لی ہے تمہاری مجھ سے۔ اپنے سگے بھائی کو دیکھو کتنا بزدل اور قانون کا کچا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے کوئی بھی کہانی سنائی اور تمہیں ایک اجنبی کے کمرے میں پھینک کر چلا گیا بغیر اپنی بیوی کی باتوں کی تصدیق اور چھان بین کیے، کیونکہ تمہاری بھابھی نے وسیم سے کہا ہے کہ تم نے مجھ سے بھاگ کر شادی کی ہے۔ پاشا کی باتوں پر رحاب کو ایک اور صدمہ ملا۔ آج تو اسے قدم قدم پہ صدمے مل رہے تھے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور سامنے بیٹھے بندے کا دل کچل رہی تھی، اسے آگ کی بھٹی میں جھونک رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو ہاں؟ ان کے لیے جن کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں۔ وہ غصے سے بولا تو رحاب اس کی آنکھوں کی دہشت اور وحشت سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ڈرنے پر پاشا تھوڑا سا نرم پڑا اور بولا سنو، میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ اگر وہ لالچی عورت اب ایسا کر سکتی ہے تمہارے بھائی کی آنکھوں میں آسانی سے دھول جھونک کر کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یا تو اپنے آوارہ نکمے جواری بھائی سے تمہاری شادی کر دیتی یا کسی اور کے ساتھ، مگر اب تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں تمہیں ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دوں گا، تم اپنی مرضی سے وہاں پر زندگی گزارنا۔ رحاب نے اس کی باتیں سن کر بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور سوچا اپنے تو دغا دے گئے تھے۔ سامنے والی کی نگاہوں میں وحشت تھی مگر اس نے اب تک اس کا کوئی غلط ارادہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اور کبیر، وہ بھی تو کتنی نرمی اور احترام سے بات کرتا تھا۔ یوں بھی سامنے بیٹھے شخص پر اعتبار کرنے کے علاوہ اب نہ اس کے پاس کوئی آپشن تھا اور نہ ہی چارہ۔ اس نے دعا کی تھی کہ کوئی فرشتہ آئے اور اسے اس جیل سے بچا لے۔ سامنے بیٹھا شخص شاید وہی فرشتہ تھا۔ رحاب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ بولا چلو پھر، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ وہ کمرے سے نکلنے رحاب بہت زیادہ سہم گئی تھی اور مردہ قدموں سے اس ظالم شخص کے پیچھے اس راہداری میں چل رہی تھی جب اچانک ایک کمرے سے نکل کر ایک شخص نے پاشا کی پیٹھ پر خنجر سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ رحاب نے دیکھا نازک معصوم جان اب اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رحاب نے اپنی پوری جان لگا کر اس شخص کو دھکا دیا تھا اور اپنا توازن بھی برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ بہت زور سے دیوار پر سر لگا اور ہلکی سی خون کی لکیر بھی نمودار ہوئی۔ وہ بیٹھتی چلی گئی۔ پاشا بجلی کی تیزی سے مڑا تھا اور اس آدمی کی درگت بنا ڈالی تھی۔ وہ اس لڑکی کے سامنے حملہ آور کے بخیے ادھیڑنا چاہتا تھا، اس لیے جب وہ بھاگا تو پاشا نے اسے بھاگنے دیا اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ پاشا تو پاگل ہونے کو تھا۔ بھسم کر دینے والے انداز میں اس کے پاس دو زانو بیٹھا، اس کے ماتھے سے نکلتا خون دیکھ کر اور غصے میں آیا اور کہا بول نہیں سکتی تھی کہ وہ حملہ کرنے والا ہے؟ خود کیوں بیچ میں آئی؟ گونگی ہو کیا؟ وہ غصے سے بولا تو رحاب بے بسی سے بے تحاشا رو دی۔ پاشا نے دانتوں تلے اپنے لب دبائے۔ یہ لڑکی تو رونے کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں کیا؟ بولو نا، بولتی کیوں نہیں؟ اب کی بار وہ پاشا کا ضبط آزما رہی تھی۔ پاشا نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ گھسیٹ کر باہر کی طرف قدم بڑھا لیے
اور اسے لا کر گاڑی میں پٹخا اور غصے سے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ ابھی فی الوقت اسے وہاں سے فوراً نکلنا تھا، اس لیے اس نے فوراً گاڑی بھگائی اور سوچا آخر اس لڑکی کو اتنا غرور کیوں ہے اپنے حسن پر کہ بولنا تک گوارا نہیں۔ وہ جی جان سے بس دل ہی دل میں جلے جا رہا تھا۔ زمل کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ نومی افتہ خیزہ گھر میں داخل ہوا اور پکارا، آپی آپی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ زمل گھبرائی اور بولی، کیا ہوا نومی، کیا بات ہے، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ زمل آپی، سیفی کو کچھ گنڈے گن پوائنٹ پر زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئے ہیں۔ کیا؟ زمل کو شوق لگا اور غصے سے چہرہ لال ٹماٹر ہوا۔ یہ یقیناً اسی سامنے والے غنڈے موالی کا کام ہے۔ اب تو میں پولیس اسٹیشن کمپلین کر کے ہی رہوں گی۔ وہ غصے سے بولی تو اس نے کہا، نہیں آپی، کبیر بھائی کے سب آدمی کو میں جانتا ہوں، وہ نہیں تھے، وہ تو کوئی اور ہی آدمی تھے۔ اب کیا کریں گے؟ اچھا رکو، میں چادر لے کر آتی ہوں، پھر پولیس اسٹیشن میں کمپلین لکھواتے ہیں۔ پھر وہ دونوں پولیس اسٹیشن گئے۔ زمل نے زمین آسمان ایک کر دیا مگر کسی کے سر پر جوں تک نہ رنگی۔ کوئی بھی وہاں اس کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اوپر سے جو جیل میں آنے والے غنڈے موالی تھے، سب عجیب اور غلیظ نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ آخر جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو ایک بڑی لیڈی کانسٹیبل نے ہی اسے کہا کہ کیوں اپنی بھی عزت خراب کر رہی ہو، جاؤ اپنے گھر، یہاں تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ وہ گھر لوٹ آئی اور پوری رات گزر گئی۔ جہاں بھی ممکن ہوا اس نے وہاں سیفی کو ڈھونڈا، اور اب تو وہ حوصلہ ہی ہار چکی تھی۔ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بابا بھی بار بار سیفی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹی، برے برے خیال اس کے دل و دماغ پر حاوی تھے اور اعصاب چٹخا رہے تھے۔ وہ صنف نازک تھی، کب تک برداشت کرتی صبح ہونے کا؟ وہ ہار چکی تھی اور رو رو کر اس کی آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھی۔ نومی پاس ہی تھا اور اب صبح کے 10 بج چکے تھے۔ نومی نے زمل کو ایک اور راستہ دکھایا اور کہا، آپی، اب ہماری مدد صرف اور صرف کبیر بھائی ہی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بار انہوں نے ہمیں بھر لی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہیں۔ بڑی آسانی سے ہماری مشکل حل ہو جائے گی اور سیفی بھی گھر آ جائے گا۔ زمل نے غصے سے پوچھا، اچھا، اور وہ گنڈا موالی جس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، وہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ آپی، ہے تو ناممکن سی بات، مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ نومی کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں چند گھنٹے اور خوار ہوئے۔ نومی پتہ نہیں کہاں تھا، وہ ناکام لوٹ آئی، اب تو دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ آخر تھک گئی، ہار گئی اور شکست تسلیم کر گئی۔ وہ اتنے نازک کندھوں پر یہ بار اور نہیں سہ پائی۔ قدم خود بخود سامنے کبیر کی گھر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ دوسری جانب پاشا اور رحاب شام ڈھلے گھر لوٹے تھے۔ راستے بھر میں پاشا نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اور وہ لڑکی بھی باہر مناظر میں کھوئی رہی اور بس پاس بیٹھے شخص کے بارے میں سوچے چلی جا رہی تھی۔ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو رحاب کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آئے۔ سامنے سے آتی ریما یہ منظر دیکھ کر جی جان سے جھلس گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوٹ گئی، مگر وہ تو پاشا کے پیچھے، پاشا کی پشت کو دیکھتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پاشا نے ذرا سا گھوم کر اس کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ اسی کمرے میں چلی گئی جہاں پہلے رہ رہی تھی۔ پاشا ریما کی طرف بڑھا اور پوچھا، ملا وہ آدمی؟ بالکل پاشا، پر حملہ کرنے کے بجائے جائے گا کدھر؟ ناصر نے لاہور سے تحفہ بھیجا ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی وہ ہماری گرفت میں تھا۔ ریما نفرت سے بولی، بادشاہ کے ہی آدمی تھا، مطلب ٹھکانے لگا دیا؟ وہ غصے سے بولا۔ ریما اچھلی اور بولی، نہیں، ابھی بیسمنٹ میں ہے، مگر کیوں؟ میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ یہ کہہ کر پاشا پچھلی جانب سے بیسمنٹ میں چلا گیا۔ پچھلی دیوار میں بنے ایک ڈھلانی دروازے کو نادر نے کھولا اور وہ اطمینان سے نیچے کی سیڑھیاں اترا۔ وہ شخص کرسیوں پر رسیوں میں جکڑا بیٹھا تھا جس نے ہوٹل میں پاشا پر حملہ کیا تھا۔ پاشا نے لائٹ آن کی اور شخص نے اس لمبے قد و قامت کے چوڑے کثرتی جسامت والے سرخ و سفید موت کے فرشتے کو سیڑھیاں اترتے دیکھا۔
جو مخصوص سٹائل میں پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سگریٹ منہ میں دبائے نیچے اتر رہا تھا۔ اس شخص کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا، کیونکہ انڈر ورلڈ میں کون نہیں جانتا تھا کہ پاشا کی دی گئی موت کا درد تو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ وہ آ کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پاشا بھائی، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، میں بادشاہ کا سر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بادشاہ کا سر قلم کرنا میرے لیے مشکل ہے؟ پاشا کا لہجہ صاف غصے والا تھا۔ پاشا نے اپنی شرٹ کے سیکرٹ پاکٹ سے تیز دھار خنجر نکالا جسے آپریشن کے دوران جسم چیرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس شخص اس کے ہاتھ میں یہ دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ پاشا نے کہا، سنو، میں تمہیں جانے دیتا مگر تمہاری وجہ سے اسے چوٹ پہنچی۔ اس کا خون بہا جس سے مجھے پہلی مرتبہ تکلیف ہوئی، جو میں برداشت نہیں کر سکا۔ یہ کہہ کر اس نے اس شخص کی دونوں کلائیاں کاٹ دی۔ میں تو اسی وقت تمہاری کھال کھینچ لیتا مگر اس کی موجودگی نے تمہاری سانسیں چند گھنٹوں کے لیے بڑھا دی تھی۔ اور اس شخص کا یہی انجام ہوگا جو اسے تکلیف پہنچائے گا۔ پاشا اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو تو شاہینہ اور وسیم کو بھی اسی انجام تک پہنچانے کا دل بڑی شدت سے چاہا تھا۔ وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر وسیم رحاب کا سگا بھائی نہ ہوتا، وہ اس کی فیملی کا حصہ نہ ہوتے۔ پاشا نے اطمینان سے اب وہ خنجر اسی لاش سے صاف کیا اور مٹھی میں دبائے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔